ہارون رشید بہلول کی خدمت میں آیا. جانتے ہیں نا ہارون کو؟ وہی جسے خواب میں فرشتوں نے ٹھوکر مار کے کہہ دیا تھا یہ تیری بیوی کی پراپرٹی ہے، تیری نہیں. بھئی آپ بھی سلامت رہیں. اس نے چاہا کہ بہلول کو کھانا کھلائے اور کھانا منگوایا. اس نے بہلول کے آگے رکھا گیا. بہلول نے کھانا اٹھایا، کھانا اٹھا کے کتے کے آگے ڈال دیا. ٹھیک ہے، اور کتے نے منہ موڑ لیا. منکر پہ تبراہی ملنگوں کی خزاں ہے. یہ کیف مگر اس کو بھی ادراک ملا ہے. شبیر کے منکر کی کمائی نہیں کھاتا. ہارون یہ کتا ہے مگر تجھ سے بھلا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخیر المبشرین والمنذرین المخاطب بطہ یاسین النبی المعین رسول المصدق مصطفیٰ الاحمد محمود الامجد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین علی قاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذی قال اللہ اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. ولعن اللہ علی آلائہم اجمعین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقولوا الحق حسین منی وانا من الحسین صلوات. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے نام جس نے اپنی پہچان کے لیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے 14 محمد کو تخلیق کیا، اور درود و سلام اس خاندان پر، ان 14 محمد پر جنہوں نے اپنا ذکر کروانے کے لیے مجھے اور آپ کو منتخب کیا. مل کے بآواز بلند صلوات. اگر محسوس نہ کریں اور زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے. یہ منبر غدیر ہے. یہاں سے جو اعلان ہوتے ہیں اس سے نسلیں سنور جاتی ہیں. جو اس سے جتنا دور رہے گا اس کو آواز اتنی ہی کم آئے گی. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اور آپ کے اجداد نے غدیر میں کئی وعدے وعید کیے تھے. آپ مجبوراً کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا. یہاں پہ علی کی ولایت میں مجبوری کچھ نہیں ہے، بلکہ وعدے ہیں، قسمیں ہیں اور نسلیں ہیں. کیونکہ ہمارا تعلق اس گروہ سے ہے کہ ہم اصل کو بھی مانتے ہیں اور نسل کو بھی مانتے ہیں. اصل رسول ہے، نسل بطول ہے.
ہم دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتے. ہمیں تو نبی نے بتایا تھا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ہم نے 1400 برس میں دونوں میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑا اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں چھوڑیں گے. اور یہ وعدہ بھی رسول نے غدیر کے منبر پہ لیا تھا. ہمیں غدیر کا فقط ایک جملہ یاد نہیں ہے بلکہ وہ طویل خطبہ بھی یاد ہے. ہم نبی کے کسی خطبے کو نہیں بھولے، چاہے وہ خطبہ مدینے میں دیا گیا ہو، سرزمین مکہ پہ دیا گیا ہو، پالانوں کے منبر پہ دیا گیا ہو، یا نبی نے مسجد نبوی کے منبر سے دیا گیا. ہم کسی ایک خطبے کو بھی نہیں بھولے. اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی، حسین منی وانا من الحسین، یہ شیعہ سنی مورخوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 72 دفعہ رسول نے مختلف مقامات پہ کہی ہے. اس سے پہلے کہ میں مجلس کی جانب تمہیدی گفتگو سے نکل کے سفر شروع کروں، ایک اور گزارش ہے آپ تمام سے کہ سورہ فاتحہ کے التماس ہے مرحوم آصف عباس چنہ اور چنہ برادری کے تمام مرحومین کے لیے، اپنے اور میرے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحومین ملت جعفریہ اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ. مل کے باوا سے بلند صلوات. اور ایک اور التماس ہے، دعا ہے. میاں غلام عباس جو اس وقت اسیری کاٹ رہے ہیں پنجاب میں، پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اسیران کرب و بلا کا. میرا مالک تمام اسیروں کو اور غلام عباس کو اسیری سے رہائی دلوا. مالک تجھے واسطہ ہے خاندان ابو طالب کا، تجھے واسطہ ہے جناب خاتون جنت کا. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے قربانی جناب ام البنین کا، تجھے واسطہ ہے امام زمانہ کی غیبت کا. میرا مالک تجھے واسطہ دیتا ہوں علی کی ولایت کا، حسین کی شہادت کا. جتنے عزادار یہاں جو حاجتیں لے کے آئے ہیں، میرا پروردگار ان تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مالک کوئی آج یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائے کہ آج اس کی مجلس ہے جسے شہنشاہ ایران کہا جاتا ہے، جس کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا. پروردگار عالم تجھے واسطہ دیتا ہوں امام رضا کے دسترخوان کا. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما. میرا پروردگار ان تمام عاشقوں کو، ان تمام چاہنے والوں کو دیدار کربلا، سفر کربلا عنایت فرما. میرا پروردگار یہ تڑپ رہے ہیں کربلا دیکھنے کے لیے، ان کے نصیب میں ہر برس سفر کربلا لکھ دے. میرا پروردگار ان تمام کے صدقے سے میرے نصیب میں بھی سفر کربلا لکھ دے. میرا مالک جو تمام دعاؤں کی قبولیت کی دعا ہے، اپنی آخری حجت کا ظہور فرما. میرا پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری آخری حجت کا، ہمیں ہمارے مرحومین کو امام کے لشکر کے خدمتگاروں میں شمار کرنا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات.
چلیے یہ بآواز بلند تھا، ایک ہلکے سے صلوات پڑھ دیجیے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ بڑا کہتا ہے کہ چھوٹا مجھ سے ہے، میں چھوٹے سے ہوں۔ یہاں رسول کہہ رہے ہیں، کون رسول؟ صرف رسول؟ نہ، صرف رسول نہیں کہہ رہے، آدم کہہ رہے ہیں، نوح کہہ رہے ہیں، شیس کہہ رہے ہیں، ابراہیم کہہ رہے ہیں، اسماعیل کہہ رہے ہیں، یعقوب کہہ رہے ہیں، داؤد کہہ رہے ہیں، یوسف بھی کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ میرا نبی جب کائنات میں آیا ہے تو نبی بن کے نہیں آیا، بلکہ تمام انبیاء کا وارث بن کے آیا ہے۔ تو اب جو محمد کہیں وہ اکیلے محمد نہیں کہہ رہے، بلکہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء کی تائید حاصل ہے۔ تمام انبیاء کی تائید حاصل ہے۔ جو محمد کا فیصلہ ہے وہی آدم کا فیصلہ ہے، وہی شیس کا فیصلہ ہے، وہی نوح کا فیصلہ ہے، وہی ابراہیم کا فیصلہ ہے، وہی یعقوب و اسحاق کا فیصلہ ہے، وہی اسماعیل کا فیصلہ ہے، وہی یوسف کا فیصلہ ہے۔ کیونکہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء محنت کرتے رہے۔ بھائی چلیے میں اور آسان کر دیتا ہوں، پورا سال بچہ اسکول پڑھتا ہے، پورا سال اسکول جاتا ہے۔ ابھی تو کئی عرصے کے بعد اسکول کھلے ہیں، اب بچوں نے جانا شروع کیا ہے، ورنہ کافی عرصے سے تو گھروں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اسکول بند تھے، یونیورسٹیز بند تھیں۔ یہ بھی خدا کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ پروردگار عالم نے تمام یونیورسٹیز کو بند کروانے کے باوجود حسین کی یونیورسٹی کو اوپن کر دیا۔ یہ مجلس یونیورسٹی آف امام حسین ہے، یہ کلاسز ہیں یونیورسٹی آف امام حسین کی، کہ یہ اوپن ہے اور بچوں نے سیکھ لیا جو سیکھنا تھا۔ بچہ پورا سال اسکول جاتا ہے، پڑھتا ہے، جو اس کو استاد پڑھاتا ہے، جو ٹیچر سکھاتا ہے، بچہ اس کو کاپی میں لکھ لیتا ہے، اور استاد کو، اساتذہ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا بچہ لائق ہے اور کون سا بچہ، علیکم السلام، کون سا بچہ نالائق ہے۔ تو اب استاد کو چاہیے کہ وہ بغیر پیپر لیے اگلی کلاس میں بچوں کو بھیج دے، لیکن استاد ایسا نہیں کرتا، لائق کا بھی پیپر لیتا ہے، نالائق کا بھی امتحان لیتا ہے۔ جو اس میں سے پاس ہوتا ہے وہ اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے، جو فیل ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ یہی امتحان انبیاء کا بھی تھا۔ تمام انبیاء نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک پورے سال محنت کی ہے، امتحان دینے کے لیے بھیجا گیا ہے میرے رسول کو۔ 40 سال نبی اسلام پھیلاتے رہے، ہر ایک کو دعوت دیتے رہے کہ آ جاؤ اسلام میں، آ جاؤ کلمہ پڑھ لو، آ جاؤ دعوت حق پر۔ جس نے آنا تھا چلا آیا، جس نے نہیں آنا تھا وہ وہیں رہ گیا۔ لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم فرما رہا ہے، میرے حبیب تو نے 40 سال آدم سے لے کے عیسیٰ تک صدیوں کا سفر 40 سال میں تو طے کر لیا، مگر ایک اعلان کرانا باقی ہے۔ کہا کیا اعلان؟ کہا وہی اعلان جو اگر تو نے نہ کیا تو اجر رسالت ادا نہ ہوا۔ اجر رسالت ادا نہ ہوا، تجھے اجر رسالت ادا کرنا ہے۔ اب نبی نے فقط اپنا اجر رسالت ادا نہیں کرنا، اب نبی نے آدم کا بھی اجر رسالت ادا کرنا ہے، موسیٰ کا بھی اجر رسالت ادا کرنا ہے، عیسیٰ کا بھی اجر رسالت ادا کرنا ہے، ابراہیم کا بھی اجر رسالت ادا کرنا ہے۔ 1,23,999 انبیاء کرام کا اجر رسالت اکیلے محمد نے ادا کرنا ہے۔ پہنچ رہی ہے بات؟
بھائی توجہ میری جانب کی ہے، توجہ میری جانب، جو ہو رہا ہے ہونے دیجیے، ہم دائیں بائیں دیکھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد صلوات۔ پہنچ رہی ہے بات؟ یہ بچہ تو ہر گھر کا ہی شرارتی ہوتا ہے، اور جب فرش ازا پہ بھی بچے شرارت کریں تو روکا مت کریں، یہ یہیں سے سیکھیں گے، یہ کہیں اور نہیں جائیں گے، کیونکہ حسین کے در کے غلام ہیں، انہیں پروردگار عالم نے عالم ارواح میں چن لیا ہے۔ اگر یہ کہیں اور کے غلام ہوتے تو یہ باہر کھیل رہے ہوتے، نہ کہ فرش ازا پہ ہوتے۔ ان کو روکا مت کریں، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ مالک یہ جو ہمارے یہاں کے نونہال ہیں ان کو ہمیشہ سلامت رکھا، کہ ان کی شرارتوں کو دیکھ کے مجھے بہت سے لوگ تاریخ کے یاد آ جاتے ہیں، کچھ اچھے، برے نہیں، کچھ اچھے، بار بار کہہ رہا ہوں اچھے، کیونکہ میری سوچ میں بروں کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، میں تو یاد ہی فقط اچھوں کو کرتا ہوں، کیونکہ میں جن کا چاہنے والا ہوں وہ تمام اچھے ہیں، انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا زندگی میں جس سے ہمارا سر جھکے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد صلوات۔ تو یہ اجر رسالت ادا ہوا ہے، اعلان غدیر، اور یہ جو رسول نے 72 جگہوں پر فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یہ بھی اکیلے رسول کی زبان نہیں تھی، انبیاء کی زبان تھی۔ اگر اکیلے رسول کی زبان ہوتی تو امام حسین کا جملہ یہ نہ ہوتا حاکم مدینہ کے دربار میں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لے۔ حسین بتانا چاہتے تھے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ میرے ہاتھ پر حسن کا ہاتھ ہے، حسن کے ہاتھ پر علی کا ہاتھ ہے، علی کے ہاتھ پر نبی کا ہاتھ ہے، نبی کے ہاتھ پر کہیں ابراہیم کا ہاتھ ہے، کہیں اسماعیل کا ہاتھ ہے، کہیں آدم کا ہاتھ ہے۔ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کیسے کرے، کیسے کرے؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کیسے کرے۔ بھئی بڑے سوال ہیں، سوال کرنے کا حق سب کو ہے کہ جب تمام نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ پوری تاریخ کے اندر ڈھونڈ کے بتا دو کسی اور کے لیے رسول نے کہا ہو کہ میں اس سے ہوں، میں اس سے ہوں، فقط حسین کے لیے کہا، تو امت کو بھی حسین کے پیچھے جانا چاہیے، کسی اور کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ مودودی صاحب خلافت و ملوکیت جنہوں نے لکھی، اور آسان کر دوں کہ وہ جماعت اسلامی کے بانی بھی ہیں، ابو العلا مودودی، ان سے سوال ہوا کہ جب تمام نے، سوال تو ان سے بہت مختلف ہوا تھا، میں نے لفظ چھوڑ دیے، جب تمام نے بیعت یزید کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ تمام نے جب بیعت یزید کر لی تھی حسین نے کیوں نہیں کی؟ مودودی مسکرا کے کہتے ہیں جب حسین نے نہیں کی تو تمام نے کیوں کر لی؟ جب حسین نے نہیں کی تو تمام کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ چلیے اور آگے بڑھ جاتے ہیں، امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 71 تھے، امام حسین کو ملا کے 72 تھے، ایسے ہی ہے بھئی، کم سے کم آپ لوگ تو بولیے، سر ہی ہلا دیجئے، ایسے ہی ہے، 72 تھے، تاریخ نے نام لکھ دیا،
اگر کسی کے ذہنوں میں نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوانٹٹی تو معلوم ہے نا کہ 72 تھے، کربلا میں حق پر 72 تھے، ایسا ہی ہے۔ اس طرف کتنے تھے؟ 9 لاکھ کا لشکر تھا، 9 لاکھ کا لشکر تھا، سوائے چند ایک کے۔ مجھے نام تو بتائے، کیوں گم کر دیے نام؟ کس لیے؟ وجہ کیا تھی؟ تاریخ نے مورخ وہاں پہ آ کے اندھے بہرے گونگے کیوں ہو گئے؟ لکھتے نا کہ فلانے کا بیٹا تھا، لکھتے فلاں کا بھائی تھا، لکھتے فلاں کا باپ تھا، یہ بھی ہم بتا سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ کون کس کس کا رشتہ دار تھا، نہ کہ واقعہ کربلا میں، میدان کربلا میں، بلکہ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ دربار شام میں کس کس کے حمایتی عزیز و اقربا بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کی آل کھڑی ہوئی تھی، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ کیوں مورخ گونگے ہو گئے؟ بتاتے ہاں، لکھتے کہ 9 لاکھ کے لشکر میں کون تھا، کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ اگر لکھ دیتے تو سب کوئی پتہ لگ جاتا کہ اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا چاچا، اس کا بھائی قتل حسین میں شامل ہے۔ قتل حسین اس دور میں بھی عیب بن چکا تھا۔ اسی سال جس وقت امام حسین کا سر سے جدا ہوا ہے، لوگوں نے دلوں میں لعنتیں دینا شروع کر دی تھی، تاریخ کے جملے ہیں۔ اور آپ اگر اس چیز کو دیکھیں، آج کا موضوع بڑا سخت موضوع ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو نعروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آج جن حالات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی حساب سے موضوع کا چناؤ میں نے کیا ہے، کیونکہ کچھ پیغامات آپ کے ذہنوں میں پہنچانے ہیں جو ڈیلیور کرنا ہے نئی نسل کو۔ یہ حسین و منی و انا من الحسین، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم دوسرے زاویے سے دیکھیں، ابھی اون بھائی مجھے کہہ رہے تھے، ابھی ہمارے اون بھائی کی طبیعت بھی آج کل ناساز ہے، دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اون بھائی کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے، اور جو بیمار ہیں مالک ان تمام کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے۔ ایک دفعہ درود کا سہارا دیں گے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ تھوڑی کڑوی ہو سکتی ہے، ہمیشہ پڑھنے والا پھول نہیں اگلتا، کبھی کبھی زہر بھی اگلنا ہوتا ہے، تو میری مجبوری ہے، ٹھیک ہے؟ میں کچھ پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہم اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں تو نبی نے اپنے عشق کا اعلان کر دیا حسین و منی کہہ کے، حسین و منی کہہ کے نبی نے بتا دیا کہ میں عاشق حسین۔ اور عشق کی کچھ شرائط میں سے ایک شرائط ایسی بھی ہے جس سے عاشق محبت کرتا ہے، اس سے آپ کو بھی محبت کرنی پڑے گی۔ جس سے عاشق نفرت کرتا ہے اس سے آپ کو بھی نفرت کرنی پڑے گی۔ ایسا ہے؟ اللہ نے ان تمام سے نفرت کا اظہار کر دیا کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب سے نفرت کا اظہار کیا۔ ابو لہب نے علی الاعلان نفرت کا اظہار کیا، اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا، پورا سورہ اللہ نے قرآن میں بھیج دیا۔ ابو لہب نے نفرت کا اظہار کیا، اللہ نے پوری اس کی تحریر کے نام، اپنی تحریر اس کے نام سے بھیج دی۔ بڑھ جاؤں آگے؟ صرف ابو لہب اور ابو جہل پہ اللہ نہیں رکا، بلکہ جن مکے کے اوباش اور مکار بچوں نے نبی کو پتھر مارے تھے، اللہ نے بغیر نام لیے ان پہ بھی قرآن میں لعنت کر دی۔ اللہ نے بغیر نام لیے، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ نام ہی لیا جائے، کہیں پہ نام لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اشارہ کافی ہوتا ہے۔
تو ضروری ہے آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، یہ بھی خدا کی سنت ہے کہ ہر جگہ نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد صلوات. حسین سے نہیں لے سکا بیعت، یزید امام حسین سے بیعت نہیں لے سکا، سر لے لیا. یعنی آیا تھا اور درخواست کی تھی یا تو بیعت کرو یا سڑ دو. حسین نے تو یزید کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا. جب حسین یزید جیسے فاسق کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے سکتا تو اپنے عزاداروں کو اپنے گھر سے کیسے خالی جانے دے؟ بس مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. یزید جانتا تھا کہ حسین دے گا کیسے، اسے مانگنے کا طریقہ معلوم تھا کہ حسین بیعت نہیں کرے گا، سر دے دے گا لیکن مجھے خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا. تو آپ کو کیسے خالی ہاتھ جانے دے؟ بس مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھیں. ایسے مانگیے جیسے ایک دوست اپنے دوست سے مانگتا ہے. نہیں کی حسین نے بیعت، ٹھیک ہے آگے بڑھ جاتا. سر لے لیا تھا. اب جو سر لے لیا تو کیا ہوا اس کے بعد؟ تمام کے ذہنوں میں موجود ہے پورا واقعہ کربلا کے اسیروں کو لے کے کوفہ اور کوفہ سے شام جایا گیا. ایسا ہی ہے. امام سید سجاد کھڑے تھے یزید کے دربار میں، وہاں لے لیتا بیعت. حسین نے نہیں کی تھی، سجاد سے بیعت لے لیتا. سجاد کی ہیبت دیکھ کے یزید گھبرا گیا، نہیں لے سکا، مطالبہ ہی نہیں کیا. نیندیں دشوار ہو گئی، سونا دشوار ہو گیا. اور استاد قمر جلالوی نے تو بڑا خوب لکھا ہے، بستر مخملی کو خار کر دیا. مخملی بستر کو خار کر دیا. کس نے؟ امام سید سجاد کا. سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا. بستر مخملی کو خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا. نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا. یہ ہیبت تھی. چلیے اب اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیتے ہیں. آج بھی یزید کے نعرے لگ رہے ہیں. لگ رہی ہے. جو جس کا ہوتا ہے وہ وہیں جاتا ہے. ہم جس کے ہیں وہیں آئے ہیں. ہمیں اعتراض نہیں، کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے. لیکن ہم اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہے؟ ایسا ہے، ہٹنا ہے، حسینیت سے پیچھے ہٹنا ہے. در حقیقت حسین اگر نبی اکیلے نہیں کہہ رہے کہ حسین مجھ سے ہے، آدم بھی کہہ رہے ہیں، عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ فقط حسین کے لیے منیت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ حسین کے ساتھ جو کربلا میں موجود تھے ان کے لیے بھی ہے. جو آج حسینی سوچ رکھتے ہیں وہ بھی منیت میں شامل ہے. یہ عشق کا قانون ہے. آپ بھی منیت میں شامل ہیں اگر حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. آج پہنچ رہی ہے. اور یہ جو 3 روز کے بعد دن آ رہا ہے، جانتے ہیں نا کیا دن ہے؟ کیا کہا جاتا ہے اس دن کو؟ 40 روز 40. یہ جو 3 دن کے بعد تیسرا دن جو آئے گا، کل 18، پرسوں 19 اور اس کے بعد 20 سفر کا جو دن آئے گا، یہ کیا دن ہے؟ یہ تجدید ہے جناب زینب کے ساتھ عہد کی. یہ یوم تاسیس ہے جناب زینب کا. کیوں؟
کیونکہ جناب زینب نے حاکم شام کو شامی درباریوں کے سامنے شامی سرزمین پر شام کے وقتوں میں زمیبوز کر دیا۔ یہ ہم تجدید عہد کے لیے نکلتے ہیں کہ شہزادی جس طرح سے آپ نے یزید کو زمیبوز کیا تھا، ہم ہر دور کے یزید سے بیزاری کرتے ہوئے آج کے دن گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ اگر ہم اپنے شہروں میں موجود ہیں تو اپنے شہروں کے مرکزی جلوسوں میں جا کر یہ بتا دیں گے کہ کل کا یزید بھی لعنتی تھا، آج کا یزید بھی لعنتی ہے۔ جناب زینب، آپ اپنے بھائی کا چہلم کرنے کے لیے کربلا آئی تھی، آئیے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے گھروں سے نکل کے۔ ہم کربلا میں نہیں ہوئے تو کیا ہوا، اگلے برس کربلا میں آپ کا استقبال کریں گے۔ اس برس ہم اپنے شہروں میں اپنے علاقوں میں آپ کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں۔ بی بی امام حسین نے کربلا میں رہ کر یزید کو دفن کیا ہے۔ امام سید سجاد نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ان راہوں میں یزید کو دفن کیا ہے۔ شہزادی آپ نے یزید کو یزید کے دربار میں دفن کیا ہے، مگر شہزادی ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اسی روز اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ، اپنے جوانوں پیر کے ساتھ، اپنے شیرخواروں کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور اپنے شہروں کے مرکزی جلوس میں جائیں گے اور وہاں جا کر یہ اعلان کریں گے کہ ہماری شہزادی نے اگر شام کے دربار میں یزید کو زمیبوز کیا ہے تو ہم نمائش چورنگی پہ یزید کو زمیبوز کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، جیسے جانا ہے ویسے جائیے، کیونکہ منیت کے سرٹیفکیٹ میں آپ تمام کے نام موجود ہیں۔ اگر آپ رسول کو اتنا عزیز نہ ہوتے تو آج اس فرش عزا پہ نہ ہوتے۔ آپ رسول کو عزیز ہیں تو اس عزا خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے بیمار ہیں تو بھی نکلنا ہے، ایمبولینس میں جانا پڑے ایمبولینس میں جائیے، بسوں سے جانا ہے بسوں سے جائیے، موٹر سائیکل پہ جانا ہے موٹر سائیکل سے جائیے، اپنی گاڑیوں سے جانا ہے اپنی گاڑیوں سے جائیے، پیدل جانا ہے پیدل جائیے، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے جانا ہے گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا اٹھتا ہوا ایک ایک قدم یزیدی فوج کو اور یزیدی فکر کو زمیبوز کر رہا ہے۔ تمہارا اٹھتا ہوا راہ حسین میں ایک ایک قدم بتلا رہا ہے کہ یزید تھا حسین ہے۔ گھروں میں کسی نے نہیں رکنا، عہد کر لیں اپنے آپ سے، جیسے جانا ہے ویسے جائیے، کوئی کسی پہ پابندی نہیں ہے، پیدل جانا ہے پیدل جائیے، گاڑیوں سے جانا ہے گاڑیوں سے۔ بھائی یہ تو وہ عشق ہے، کوئی جہاز سے کرتا ہے، کوئی بسوں سے کرتا ہے، کوئی پیدل کرتا ہے۔ ابھی میں مغرب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ عراقیوں نے نجف سے کربلا سفر عشق شروع کر دیا پیدل۔ سب کو معلوم ہے 85 کلومیٹر کا سفر ہے جو وہ پیدل چل کے جاتے ہیں، اور یہ امام حسین کا مولا عباس کا کرم ہے کہ 2 سال مسلسل سن 2018 میں بھی اور 19 میں بھی مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے یہ سفر کیا، اور اس دفعہ مجبوری ہے کہ ہم نہیں جا سکے، مولا نے چاہا تو اگلے برس انشاءاللہ 40 کربلا میں ہوگا۔ تو میں بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس بچے کی عمر مشکل سے 13 سے 14 برس کی تھی، 13-14 سال کا وہ بچہ تھا۔ جانتے ہیں وہ کیسے چل رہا تھا؟ پیروں سے اپاہج تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اپنی کونیوں کے بل چلتا ہوا وہ کربلا جا رہا تھا۔ اس سے جب سوال ہوا کہ تم بس میں بھی جا سکتے ہو، تم پر تو معافی ہے، اس نے کہا معافی کسی چیز کی بھی نہیں ہے، میں تو یہ بتا رہا ہوں اس طرح سے چل کے کہ میری فکر جوان ہے، میں جسم سے ضرور معذور ہوں لیکن سوچ سے معذور نہیں ہوں۔
میں راہ حسین میں چل کے بتا رہا ہوں کہ یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے۔ نکلیے گھروں سے اور اپنے عشق کا اظہار کیجیے، بتاتے ہوئے چلیے کہ ہم بھی منیت کی سند رکھتے ہیں، کیونکہ ہم گھر والے ہیں، باہر والے نہیں ہیں۔ بھائی گھر والوں کی ذمہ داری اور ہوتی ہے، باہر والوں کی ذمہ داری اور ہوتی ہے۔ گھر کا جو کفیل ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، اور باپ پر لازم اور واجب ہے کہ وہ اولاد کے لیے رزق مہیا کرے۔ محنت مزدوری کرتا ہے باپ، دن رات نہیں دیکھتا، بچوں کی روزی کے لیے، بچوں کے پیٹ کے لیے وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے گھر والا۔ باہر والا تھوڑی ہوتا ہے، باہر والا تو مزے سے خود کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں شاید بہت زیادہ ڈیپ میں چلا گیا ہوں، اسی لیے شاید آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ لیکن میں کیا کروں، مجھے آگے بھی جانا ہے، یہاں رکنا نہیں ہے۔ یہ منیت فقط امام حسین کے لیے نہیں تھی، بلکہ امام سید سجاد کے لیے بھی تھی، امام محمد باقر کے لیے بھی تھی، امام جعفر صادق کے لیے بھی تھی، امام موسیٰ کاظم کے لیے بھی تھی، امام علی رضا کے لیے بھی تھی، اور یہی منیت امام زمانہ آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کے لیے بھی ہے۔ یہ منیت صرف امام حسین کے لیے نہیں، اگر ہوتی تو بغداد شہر کا شخص خواب میں امام حسین کو دیکھتا، امام رضا کو نہ دیکھتا۔ خواب دیکھا بغداد شہر کے شخص نے، دیکھا کہ رسول خدا منبر پہ جلوہ افروز ہیں۔ وہ قریب گیا، جا کے سلام کیا، اور سلام کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری خدمت، میں بیمار ہوں، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ رسول نے پاس رکھے دشت میں سے کھجوریں اٹھائیں اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ اس نے کھجوریں دیکھی تو وہ کھجوریں 8 تھیں۔ کتنی؟ 8 کھجوریں۔ یہ آنکھ کھل گئی اس کی، اس نے کہا رسول میرے شہر میں موجود ہے، چلو زیارت تو ہوئی۔ کچھ روز گزرے، کچھ روز گزرنے کے بعد اس کو یہ اعلان سننے کو ملا کہ امام رضا بغداد آئے ہیں۔ دیکھا وہی منبر ہے، ویسے ہی تشت رکھا ہوا ہے، امام رضا منبر پہ جلوہ افروز ہے۔ قریب گیا، کہا مولا سلام ہو، مولا نے سلام قبول کیا۔ کہا مولا بیمار ہوں، مولا نے پاس رکھے تشت میں سے کچھ کھجوریں اٹھائیں، اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جیسے ہی ہاتھ میں رکھی اس نے گنی تو 8 تھی۔ جیسے ہی اس نے گنی، مڑ کے کہتا ہے مولا کچھ اور عنایت کر دے۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں پرسوں تو نے میرے جد کو خواب میں دیکھا تھا، اگر وہ 8 سے زیادہ دیتے تو میں بھی 8 سے زیادہ دیتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، خوش نمدی امام زمانہ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیے ایک اور سن لیجئے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مامون کے دربار میں، مامون کو جانتے ہیں نا، ہارون رشید کا بیٹا، ولی عہد ہوا، حاکم ہوا، خلیفہ ہوا، اور خلیفہ ہونے کے بعد اس نے ولی عہدی دی امام رضا کو۔ ایک دن امام رضا سے بحث کرنے لگا، کہا آپ بنو ہاشم سے ہیں، ہم بنو عباس سے ہیں، تو پھر آپ افضل کیسے اور ہم کمتر کیسے؟ بہرحال امام رضا کے پاس کیونکہ دلائل جب میرے پاس بھی بہت ہیں تو امام رضا کے پاس کتنے ہوں گے کہ وہ رضا بھی ہیں اور علی بھی ہیں۔ امام مسکرا کے کہتے ہیں مامون یہ بتا کہ اگر رسول خدا ابھی آ جائیں اور ابھی آگے کہیں کہ مامون میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو تو کیا کرے گا؟ مامون نے سینہ چوڑا کیا، سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں تو خوشی خوشی بنا سوچے رسول کو اپنی بیٹی رسول کے عقد میں دے دوں گا، رسول سے نکاح کروا دوں گا۔ امام نے فرمایا بس یہی تو بات ہے،
جو تیرے لیے فخر ہے وہ ہمارے لیے عیب ہے. کہتا ہے کیا مطلب؟ کہا اگر رسول خدا میرے پاس آ جائیں، اول تو وہ مجھ سے یہ خواہش کر ہی نہیں سکتے. مامون کہتا ہے کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم سورہ کوثر کا مصداق ہے، ہم رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں. بس یہی تو فرق ہے، یہی فرق ہے. اسی مامون کے دربار میں ایک عورت نے ایک دعویٰ کر دیا، کہتی ہے میں زینب بنت علی ہوں. کون؟ زینب بنت علی. تمام درباریوں پہ سخت طاری ہو گیا. دیکھنے لگے جتنے درباری مولوی تھے، مامون نے ان کی طرف دیکھا تو کوئی حل نکالو، کیا کریں کہ زینب بنت علی کا یہ عورت ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے. سب نے کہا بس ایک ہی بات ہے، جیسے تجھ سے پہلے والے تمام خلیفہ علی کے دربار پہنچ جاتے تھے، تو بھی علی کے آگے ہاتھ جوڑ لے کے علی رضا آ جائیے اور اس مشکل کو آسان کر دو. بلایا گیا امام رضا کو. مولا فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہا وہ عورت اس طرح سے اپنے آپ کو زینب بنت علی بتلا رہی ہے، کوئی حل دیجیے. امام نے فرمایا رکو، ساتھ چلتا ہوں. امام بتا ہی رہے ہیں، یہ واقعہ بتا ہی رہا ہے کہ تمام درباری ایک طرف تھے، امام رضا ایک طرف تھے. ہمارا کوئی مولا کبھی بھی درباری نہیں رہا. جب درباریوں کو ضرورت پڑی ہے چل کے آئے ہیں خاندان رسالت کے در پہ، جب مشکل پڑی ہے چل کے آئے ہیں خاندان رسالت کے در پہ. جب سوال ہوا، چاہے وہ امام علی سے ہو، امام حسن سے ہو، امام حسین سے ہو، جس امام سے جس حاکم کو سوال ہوا، کبھی تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. کبھی کسی دربار کے درباری نہیں رہے. تو ہم کیسے ہو جائیں؟ بہرحال چلے امام رضا. دیکھا وہ عورت کھڑی ہوئی ہے. امام نے فرمایا کون ہے تو؟ کہتی ہے میں زینب بنت علی ہوں. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. کہا مامون ایک کام کر. کہا ابن رسول اللہ کہیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا شیروں کو بلا. شیروں کو بلا لیے گئے. آ گئے شیر. فرمایا اس عورت کو شیروں کے آگے ڈال دے. اگر یہ اولاد علی میں سے ہے تو شیر اس کو نہیں کھائے گا، اور اگر یہ اولاد علی میں سے نہیں ہے تو شیر اس کو کھا جائے گا. وہ عورت قدموں پہ آ گئی، کہتی ہے میں زینب بنت علی نہیں ہوں. لیکن معاملہ یہاں نہیں رکا، معاملہ یہاں سے آگے بڑھا. مامون کے مشیروں نے مامون کو سزا دی، مشورہ دیا کہ جو کام علی رضا اس عورت کے لیے کروا رہے تھے یہی کام تو علی رضا کے لیے کروا دے، اور شیروں کو بھوکا رکھ. شیروں کو کیا معلوم کون کیا ہے، کون ولی خدا ہے، کون ولی عہد ہے، کون حاکم ہے. شیر تو حیوان ہے، کھا جائے گا. تیرا کام بھی آسان ہو جائے گا، اور اگر شیروں نے کھا لیا تو معاذ اللہ علی رضا بھی جھوٹے ہو جائیں گے. تجھے تو دونوں طرف سے آسرا ہے، دونوں تیرے فائدے ہیں. یا تو کھا لے گا، اور کھا لیا تو تیرا کام آسان ہو جائے گا، تیری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. مامون نے کہا ٹھیک ہے. شیروں کو بند کر دیا، بھوکا چھوڑ دیا. 3 روز، ایک روایت میں 3 روز، دوسری روایت میں 7 روز شیر بھوکے رہے. اور جب 7ویں روز یا تیسرے روز شیر آئے ہیں، امام رضا کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا. وہاں پہ شیروں کو چھوڑا گیا. جیسے ہی شیروں کو چھوڑا گیا ہے، شیروں نے امام رضا کا طواف شروع کر دیا. طواف کرنے لگے. اب تمام مجمع دیکھ رہا ہے شیر طواف کر رہے ہیں. ابھی امام رضا نے شیروں کی طرف دیکھا بھی نہ تھا نظر اٹھا کے. جیسے ہی نظر اٹھا کے دیکھا ہے، ایک ایک کے نام لینا شروع کیے ہیں. تاریخ میں نام موجود ہے. امام رضا نے نام لینا شروع کیے. جس شیر کا نام لیتے تھے وہ شیر امام رضا کے پیروں کو چاٹتا تھا.
اب ایک جملہ کہہ دوں، وہ حیوان ہو کے سمجھ گیا کہ یہ حجت خدا ہے، یہ انسان ہو کے نہ سمجھ سکے کہ یہ خاندان رسالت ہے۔ اور آج تک دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں۔ یہ تھے امام رضا۔ خدا آپ تمام کو امام رضا کے دسترخوان کا کھانا نصیب کرے۔ گزشتہ برس 28 سفر ہم نے قم میں کی ہے، اور وہاں سے جب مشہد چلے ہیں، آپ یقین کیجئے مشہد میں لگتا ہے کہ کسی حاکم کے دربار میں آ رہے ہیں۔ کیا فضائیں ہیں مشہد کی! پورا ایران کے پاس آج جو کچھ ہے، ایران کہتا ہے، میں نے ہسٹری پڑھی ہے، ایران کہتا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم مقروض ہیں امام رضا کی، کیونکہ اگر جہاز ہے وہ بھی امام رضا کا ہے، ہمارے پاس بسیں ہیں وہ بھی امام رضا کی ہیں، ہمارے پاس ٹرینیں ہیں وہ بھی امام رضا کی ہیں، ہمارے پاس ہاسپٹل ہے وہ بھی امام رضا کے، ہمارے پاس یونیورسٹی ہے وہ بھی امام رضا کی، ہمارے پاس اسکول ہے وہ بھی امام رضا کا۔ ایران کہتا ہے ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے امام رضا کا، جو کچھ ہے امام رضا کا ہے۔ یہ وہی رضا ہیں جن کے دربار سے کوئی خالی نہیں آتا، یہ وہی امام رضا ہیں جو منیت میں شامل ہیں۔ اور امام رضا کے لیے اتنا بڑا حاکم ہونے کے باوجود جانتے ہیں امام رضا کا لقب کیا ہے؟ جانتے ہیں؟ غریب الغربا، غریب الغربا۔ بس آج کی بات یہیں تک، اس سے آگے پھر کبھی۔ آج تو شاید میں نے بہت زیادہ کچھ بول دیا ہے اور آپ لوگ خاموش رہے۔ انشاءاللہ آج کا جو ادھار ہے وہ پھر کسی دن چکائیں گے۔ جانتے ہیں غریب کسے کہا جاتا ہے؟ عربی میں غریب کس کو کہتے ہیں؟ غریب الغربا کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جو اپنے وطن سے دور ہو۔ رسول خدا مدینے میں موجود ہیں، اپنے وطن میں۔ امام علی کے ساتھ حضرت آدم ہیں، حضرت نوح ہیں۔ جناب سیدہ کے ساتھ 4 امام موجود ہیں۔ امام حسین کے ساتھ ایک طرف علی اکبر ہیں، سینے پہ علی اصغر ہیں۔ ایسا ہی ہے، امام تقی و نقی ایک ساتھ ہیں۔ امام حسن عسکری بھی اکیلے نہیں ہیں کہ کہیں بہن ہے تو کہیں زوجہ ہے۔ اکیلے ہیں تو جانتے ہیں کون ہے؟ اکیلے ہیں تو فقط امام رضا ہے۔ اکیلے مشہد کی سرزمین پر امام رضا ہے۔ یہ وہ لال ہے سیدہ کا، وہ بیٹا ہے سیدہ کا، جسے جب زہر دیا گیا ہے نا، جب زہر انگوروں میں رکھ کے دیا گیا ہے، انگوروں کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ جانتے ہیں زہر کیسے دیا گیا؟ سوئی ہوتی ہے نا جس سے کپڑے سیتے ہیں، اس سوئی کو زہر میں رکھ دیا گیا، اس سوئی کو زہر میں رکھ دیا گیا۔ پھر جب اس سوئی کو اس وقت نکالا گیا جب زہر اس سوئی پہ زنگ بن گیا، اور اس سوئی کو انگوروں سے گزارا گیا۔ ایک تشت میں انگور رکھے گئے، ایک تشت میں کوئی 7 سے 9 انگور رکھے گئے، اور دوسری طرف بغیر زہر کے انگور تھے۔ مامون کہتا ہے امام رضا سے تناول کیجئے۔ امام رضا مسکرا کے مامون کو کہتے ہیں تو جو چاہتا ہے وہ جلدی ہو جائے گا، تو فکر نہ کر کے رضا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور اپنے جج سے جا کے ملے گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، جیسے یزید خاک میں مل گیا تھا ایسے تو بھی خاک میں مل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے امام رضا نے ایک جملہ کہا، جس جملے کو امام حسین نے سین سے زمین پہ آتے ہوئے کہا تھا، یا اس وقت کہا تھا جب اکبر نے عاشور کی صبح آزاد
तनावुल फरमाए। एक खाया, मामून कहता है और तनावुल कीजिए। इमाम फरमाते हैं तेरा काम तो एक अंगूर से हो जाएगा, लेकिन हम हुसैनी हैं, हम हुसैन की औलाद हैं, तेरी हसरतों को भी पूरा करते हैं। ये ले, एक और ले लिया। कहता है नहीं और लीजिए, नहीं और लीजिए। जानते हैं वो जहर था कैसा? तारीख के जुमले हैं कि अगर वो जहर किसी खेत में गिर जाता, एक कतरा गिर जाता, तो कयामत तक वहां पर कोई फसल पैदा ना होती। जो इमाम रजा जहर ले रहे थे, मामून खिला रहा था। आपने तो सुना होगा ना कि इमाम हसन के जिगर के टुकड़े बाहर आए। तारीख कहती है जब इमाम चले हैं और अपने घर आए हैं तो फकत जिगर के टुकड़े नहीं आए, बल्कि दिल भी कट कट के बाहर आ रहा था। दिल भी कट कट के बाहर आ रहा था। खा लिया। बड़ा जिक्र सुना है ना आपने जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन की मोहब्बत का। एक बहन और भी है तारीख की, जिस बहन का नाम है मासूमा कुम, जो आज कुम में है। आपने सुन रखा है ना, आपके जहनों में महफूज है ना कि 72 कदम से ज़ैनब भाई का गला कटता हुआ देख रही थी। लेकिन कुर्बान जाऊं जनाबे मासूमा कुम पर कि इनकी मोहब्बत भी इमाम जनाबे ज़ैनब से कम ना थी। जब इन्होंने सुना है ना कुम पहुंचने के बाद कि अली रज़ा इस दुनिया से रुखसत हुआ, जनाबे मासूमा कुम की शहादत हो गई। मैं कहता हूं बीवी आपकी अजमत को सलाम कि आप भाई की शहादत की खबर सुन के मर गए, लेकिन जरा करबला तो आई है। जरा देखिए तो सही कि ज़ैनब अपने माँ जाए का गला कटता हुआ देख रही है। रो लीजिए, रो लीजिए। आपके रोने पे पाबंदी नहीं है, आपके रोने पे कोई आपको तमाचे नहीं मारेगा, आपके रोने पे कोई आपको ताज़ियाने नहीं मारेगा। जरा जब करबला जाना ना तो सिर्फ इतना सोचना अब्बास की जागीर में सकीना को तमाचे कैसे लगे होंगे। जब करबला जाना तो जरा सोचना कि जब सकीना को तमाचे लगे होंगे तो अब्बास ने बर्दाश्त कैसे किया होगा। बस एक जुमला और सुनते जाइए। मैंने मजलिस तमाम की। कोई नहीं था, बेटा भी नहीं था, बेटा भी कोस दूर था। जानते हैं 18 बहनें थी इमाम रजा की, 17 भाई थे इमाम रजा के। उसके बावजूद एक अकेली बहन क्यों आई, जिसके 18 बहनें, जिसकी अपनी बेटियां मदीने में हों, जिसके अपने भाई मौजूद हों, उसकी एक बहन मदीने से सफर करती हुई ईरान तक कैसे आई है। बड़ा अजब जुमला है तारीख का। बहुत रोया था जब ये जुमला पढ़ा था। जानते हैं क्यों आई थी? क्योंकि वो जो बगदाद का हाकिम था, जो बगदाद का वली अहद था, जो फरमा रवा का मुशीर था, उसके घर में उसकी बहनों के पास चादर एक थी। एक चादर थी जनाबे मासूमा कौम के पास। रो लीजिए, रो लीजिए। इमाम रजा को गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया। बेटा मदीने से इजाज़े इमामत से आया, मशहद पहुंचा। जिस वक्त तारीख का जुमला है, जिस वक्त इमाम जव्वाद ने देखा है ना बाबा का चेहरा देख के कहते हैं इतना सर्द हुआ है मेरे बाबा का चेहरा। बाबा ये बताइए क्या किसी ने आपको भी जनाब सकीना की तरह तमाचे मारे हैं, या बाबा आपका जहर ऐसा था कि आपके चेहरे का रंग तब्दील हो गया।
اللہ بس آخری جملہ سن. غسل ہوا، کفن دیا گیا، نماز جنازہ ہوئی. تاریخ کا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، زندگی رہی تو پھر کبھی. جب امام رضا کو امام جواد قبر میں اتار رہے تھے تو امام رضا کی آواز امام جواد کے پاس آئی، بیٹا بھول مت جانا میرے چند سید سجاد کو. تو نے تو بڑی شان سے مجھے دفنایا ہے، لیکن ہائے میرا جد سید سجاد اکیلا کربلا میں تھا، 72 قبریں تھی. کہتا تھا چچا میری مدد کو آؤ کہ سید سجاد 25 برس کی عمر میں بوڑھا ہو گیا ہے. بیٹا جواد بھول مت جانا کہ میرے جد حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا تھا. ہائے کہ میرے جد کو نہ غسل نصیب ہوا نہ کفن. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب